نعرے تکبیر زندہ باد، تبلیغ زندہ باد، دعوت زندہ، اس سے نہیں ہوتا. جو جتنا ذمہ دار، جو جتنا بڑا، اسے اسی طرح رگڑے کھانے ہیں، اسی طرح مجاہدوں سے دو چار ہونا ہے. وہ مجاہدے، وہ قربانیاں، وہ آنسو، وہ تکلیفیں، وہ ایک سطح کو پہنچتی ہے. جیسے دیگچی کا پانی گرم کرنے کے لیے رکھا، دیگچی رکھی، اب گرمائی پہنچنے لگی. پہلے تلی گرم ہوئی، پھر وہ گرمی باہر سے اندر منتقل ہوئی، تلی والا نیچے کا پانی، پھر بیچ میں، پھر اوپر گرم ہونا شروع ہوا. ہوتے 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 اس میں بھاپ اٹھی. اب پھر وہ بھاپ اتنی اٹھی کہ پوری دیگچی کا پانی کھولنے لگا. ایسا کھولا کہ اس بھاپ نے مارا دھکا اور مارا تھپڑ اس ڈھکنے کو اچھال کے پھینک دیا. کام کرنے والوں کی قربانیاں، ان کے مجاہدے، اس راستے میں چلنے والوں کا اخلاص، ان کی استقامت، ان کی تواضع اور عبدیت، حل کے خدا پہ ترس کھانا، امت کے لیے تنہائیوں میں موٹے آنسو بہانا، یہ جب اس سطح کو پہنچتی ہے، اگر پانی کا کھولنا اور دیگچی میں بنتی بھاپ ڈھکنے سے ٹکراتی ہے تو ان کے آنسو اور آہیں عرش الہی سے ٹکراتی ہے. پھر وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں ہدایت. میٹھا میٹھا ہافا کو کڑوا کڑوا تھو ایسا نہیں. یہ راستہ شروع سے لے کے اخیر تک مجاہدوں کا، قربانیوں کا. اور پھر عجیب بات، من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، ہم یوں پیدل چلے، ہم نے یوں قربانیاں دی، ہم یوں کرتے ہیں، ہم پہ یوں گزرتی ہے ہمارے گھر، اس پہ احسان جتاتے ہو، بدلہ اللہ دے گا. اسی لیے ایمان و احتساب وہ صرف روزے کے ساتھ نہیں، ایمان و احتساب عمومی گشت کے ساتھ، ایمان و احتساب خصوصی گشت کے ساتھ، ایمان و احتساب دوسرا گشت جس سے دوسری مسجدوں کو آباد کرنا اور کام پر کھڑا کرنا، اس کے ساتھ ہر عمل میں ایمان و احتساب چلے گا، اس پر خدا کو پیار آئے. ساتھی کہہ رہے، اسی لیے بڑے حضرت فرماتے تھے، جب تک ہمارا کام حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کی روشنی میں ہوگا، اپنے مقام پر اپنی مسجد کا ہو، عالمی سطح پر کوئی ہو، کام سیرت کی روشنی میں. فرماتے تھے کہ جب سیرت کی روشنی پر کام ہوگا، سب سے پہلے ایسے کام کرنے والوں کے ہاتھوں کام میں جماؤ پیدا ہوگا. دوسری بات فرمائی، ایسے کام کرنے والوں کے ہاتھوں نئی نئی صلاحیتیں، نئی نئی استعدادیں، امت کے مختلف طبقات کے لوگ اس محنت کی طرف رجوع کریں گے. اسی لیے جب سیرت سے ہٹ کر کام ہوگا تو اچھے پرانے کٹ جائیں گے. کام تو میں جماؤ تو کیا ہوتا، کام میں انتشار، مسجدوں میں انتشار. اصل ہمارے لیے سیرت ہے، سیرت نے سب کچھ دیا ہے. فرماتے تھے ایسے کام کرنے والوں کے ہاتھوں کام میں جماؤ پیدا ہوگا، کام میں ترقی، یعنی ان کے ہاتھوں نئی نئی استعدادیں، اچھی صلاحیتیں جو لوہے پہ، لکڑی پہ، تانبے پہ، پیتل پہ، دھول پہ، پتھر پہ لگ رہی ہے،
دیکھو دنیا کو اور دیکھو چار سمتوں کو، امت کی صلاحیتیں کس کے کام آ رہی ہے، کس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں؟ ہمارے تاجر بھی، ہمارے کاشتکار بھی، ہمارے خواص، اور جن پہ اخص الخواص کی ٹوپی رکھی ہوئی ہے، وہ کس کے کام آ رہے ہیں؟ جن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں تو شیزائیں، تمہاری بچیاں، جن خاندانوں کی تاریخ اور جن خاندانوں کی روایت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پردادے سے لے کے ہمارے ابا کے زمانے تک ہمارے گھر کی کسی خاتون کا کسی نے ناخن نہیں دیکھا، کیا وہ کس کے کام آ رہی؟ ان کے ہاتھ کس کے لیے ہل رہے ہیں؟ ان کی نظریں کدھر دیکھ رہی ہے؟ اور یہ طے ہے، اللہ غریق رحمت فرمائے اور بہت بلند درجات نصیب فرمائے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیوں فرمایا کرتے تھے بہت سادہ سا عام فہم جملہ، آدمی جب کرنے کے کام نہیں کرتا ہے تو نہ کرنے کے کام مجبور ہو کر کرنے پڑتے ہیں۔ ایک آدمی جان اور مال جب لگانے کی جگہ نہیں لگاتا ہے، نہ لگنے کی جگہ مجبور ہو کے لگانا پڑتا ہے۔